اللہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اس لیے وہ حقیقت میں حقیقی عبادت کے لائق اکیلا اور تنہا ہے، کیونکہ وہ الحی زندہ ہے۔ ہر سانس یہ کہتی ہے کہ ہم ہیں تو خدا بھی ہے، ہمارا وجود ہی دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ اس اونگ کی کیفیت میں، اس نیند کی کیفیت میں کون ہماری سنے گا؟ کون ہمارے دل کی بات سنے گا؟ جواب دیا، لا تأخذه سنة ولا نوم۔ سنو، وہ حقیقی معبود اس لیے ہے نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے۔ آسمان میں رہنے والی مخلوق خود آسمان، زمین میں رہنے والی مخلوق خود زمین، سب اسی کی ملکیت ہے۔ گویا وہ مالک ہے، سب مملوک ہے، سب غلام ہے۔ لا یحیط، نہیں گھیر سکتے، نہیں پا سکتے، بشیء من علمی، اس کے علم کا چھوٹا سا حصہ بھی، ایک شے بھی اس کے علم کو گھیر نہیں سکتے، الا بما شاء، مگر اتنا ہی جتنا وہ چاہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد في سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے امت مسلمہ کی پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی 255 نمبر کی آیت مکمل تلاوت کی گئی، اور اس آیت کریمہ کو احادیث میں آیت الکرسی کا نام دیا گیا ہے، لہذا اس آیت الکرسی کے حوالے سے
کچھ بنیادی باتیں آج کے اس خطبہ جمعہ میں ذکر کی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات، آیت الکرسی کو آیت الکرسی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کرسی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کرسی کا ذکر کیا ہے، اس لیے شریعت نے اس کو آیت الکرسی کا نام دیا ہے۔ یہ پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات، اس آیت کریمہ کی فضیلت کیا ہے وہ ہم جان لیں۔ 3 باتیں صرف اس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات، آیت الکرسی کی فضیلت میں یہ ہے کہ شریعت میں آیت الکرسی کو قرآن کی ساری آیات پر عظیم قرار دیا گیا ہے۔ یعنی یہ آیت کریمہ قرآن میں سب سے عظیم عظمت والی آیت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابی ابن کعب راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ایو آیت اعظم فی کتاب اللہ۔ اے ابی ابن کعب، یہ بتائیے کہ قرآن حکیم میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ سب سے عظمت والی آیت کون سی؟ دیکھیے، ایک آیت ہوتی ہے اور ایک سورت ہوتی ہے، تو سب سے عظیم سورت الگ ہے اور سب سے عظیم آیت الگ ہے۔ تو یہ نہیں پوچھا کہ قرآن حکیم میں سب سے عظیم سورت کون سی ہے، پوچھا کہ سب سے عظیم آیت کون سی ہے۔ آیت سورت کا حصہ ہوتا ہے، ٹکڑا ہوتا ہے، اور سورت کئی آیتوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ کئی آیت ملتی ہے تو ایک سورت بن جاتا ہے، تو سورت کا ایک ٹکڑا کیا ہوتی ہے؟ آیت ہوتی ہے۔ تو ابی ابن کعب جو کہ ماہر قرآن تھے، قاری قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، انہوں نے اپنے علم کے مطابق کیا جواب دیا؟ یہی جواب دیا، پوری آیت الکرسی مکمل تلاوت کر کے سنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اے ابی ابن کعب، آپ کا یہ علم آپ کو مبارک ہے، برکت کی دعا دی۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن حکیم میں سب سے عظیم آیت، عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ یہ پہلی بات ہوگی فضیلت کے تعلق سے۔ دوسری فضیلت کیا ہے؟ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کی تلاوت سے، پڑھنے سے، اگر انسان رات کے وقت تلاوت کر کے سو جاتا ہے، بستر پر آیا، آرام گاہ میں آیا اور اس آیت کریمہ کی تلاوت کر لیا ایک مرتبہ، تو عظمت اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر کر دیا جاتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، شیطان صبح ہونے تک ایسے انسان کے قریب بھی نہیں جاتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میں مختصر سے بیان کروں گا۔ کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی جو زکوٰۃ ہے، جو مال جمع ہوتا تھا، اس کی حفاظت کے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔ رمضان کی زکوٰۃ مینس فطرہ، تو جو جمع ہو رہا ہے اس کی حفاظت کے لیے آپ مامور کیے گئے ہیں۔ تو کیا میں حفاظت کرتا تھا، تو ایک جگہ مال اکٹھا کر کے جمع رکھا ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایک آدمی آیا اور آتے ہی ساتھ جو غلہ اناج ہے وہ جمع کر کے اپنے اس میں لے کے جانے لگا۔ میں نے پکڑ لیا،
پکڑنے کے بعد میں نے کہا کہ اب آپ کو لے کے چلیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، چوری کرتے ہو؟ تو اس نے منت سماجت کی، چھوڑ دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چونکہ بہت ہی نرم دل انسان تھے، چھوڑ دیا اس کی منت سماجت سن کر۔ لیکن اگلے دن پھر آیا، اسی طرح کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چھوڑ دیا۔ تیسرے دن پھر آیا، اسی طرح کیا، کچھ بہانے عذر پیش کر کے اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ 3 دفعہ ایسا ہوا۔ چوتھی دفعہ جب ہوا تو اس نے کہا کہ آج بھی مجھے چھوڑ دیجئے، میں ایک اور چیز بتاؤں گا۔ کیا بتاؤں گا؟ اس نے کہا کہ میں ایک ایسی چیز بتاؤں گا کہ جس سے آپ کی حفاظت ہوگی اور شیطان آپ کے قریب نہیں جائے گا۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ یہ تو اچھا نسخہ ہے، چنانچہ پوچھا کیا ہے؟ تو اس نے کیا ہے پوری آیت کریمہ پڑھ کر سنائی اور کہا کہ اگر اس کو آپ بستر پہ جا کر پڑھ لیں گے ایک حفاظت کرنے والا آپ کو مل جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ صبح ہونے تک شیطان آپ کے قریب نہیں جائے گا۔ یہ بات تو سیکھ لی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن چونکہ یہ بات ایک مجہول انسان نے کی ہے، جن کو وہ جانتے نہیں، اننون انسان ہے، جانتے نہیں ہیں، اور اتنا بڑا علم دے کے جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایک اننون سورس سے علم تو نہیں حاصل کیا جا سکتا ہے، اس پر یقین تو نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک یہ شریعت کے میزان اور ترازو پہ اس کو دیکھ بھال نہ کر لیا جائے، جانچ اور پرکھ نہ کر لیا جائے، اس پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس بات کو، اس واقعے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور کہا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، اب اس نے یہ بات مجھے بتائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ کیا ہے؟ کہا کہ اس نے صحیح کہا ہے، اس نے صحیح کہا، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ وہ جھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیا کہا؟ اس نے یہ بات بالکل سچی اور صحیح کہی ہے اور یہ بات بالکل حقیقت ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ وہ جھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس سے کئی ایک بات ہمیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جس معلم کے، جس استاد کے یا جس علم دینے والے کے بارے میں ہمیں معلوم نہ ہو تو معلوم کرنا چاہیے، بغیر معلوم کیے کسی سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اصول، ایک گمراہ قسم کے لوگ ایک اصول دیتے ہیں کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ اصول صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے، شریعت سے ٹکراتا یہ اصول۔ اصول کیا ہے؟ یہ بھی دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے اور یہ بھی دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، دونوں چیز کو دیکھنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیسے معلوم ہوا؟ ایسے معلوم ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بات پہنچی تو آپ نے کیا کہا؟ اس نے سچ کہا ہے، تو بات کی تو تصدیق کر دی کہ یہ بات اب شریعت میں صحیح ہے، درست ہے، لیکن اس کا منہج بتایا کہ یہ انسان جھوٹا ہے، بات پر یقین نہیں کرنا ہے۔ آپ لے کر آ گئے شریعت کے میزان پر، اسے تولا، جانچا، پرکھا، اور جب مہر لگی شریعت میں، زبان رسالت کی مہر لگی، تب کہیں جا کر وہ بات قابل اعتماد ہوئی اور قابل عمل ہوئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ اصول نہیں اپنائیں کبھی، اور خاص طور پر دین کا علم۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا ان ھذا العلم دین، لوگوں یہ جو دین ہے، یہ جو علم ہے شریعت کا، یہ دین ہے۔ فانظروا عمن تأخذونہ، تو یہ دیکھا کرو کس سے اس سے حاصل کر رہے ہو، کسی غیر مستند آدمی سے، کسی غیر معتبر آدمی سے، کسی غیر منہجی عالم سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ دین حاصل یہ علم حاصل کرنا بھی دین ہے اور دیکھنا پڑے گا۔ بلکہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ دین بھی تمہارا خون ہے، تمہارا گوشت ہے، اس کے بارے میں بھی قیامت میں سوال ہوگا کہ دین کیسے حاصل کیا اور کس سے حاصل کیا۔ بات ہی سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مجھے معلوم ہے کہ یہ ابھی کا ایک واقعہ نہیں ہے، 3 راتوں سے تمہاری اس کی گفتگو ہو رہی ہے۔ بذریعہ وحی معلوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی۔ کہا کہ ابو ہریرہ تمہیں معلوم ہے کس سے بات کر رہے تھے 3 دن سے، 4 دن سے؟ کہا مجھے نہیں معلوم ہے۔ فرمایا یہ شیطان تھا۔ کون تھا؟ تو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ شیطان تھا، جھوٹا تھا؟ کیوں؟
منہج بتا دیے جس سے تم علم لے کر آئے ہو نا یہ آیت الکرسی والا، تو اس کے بارے میں یہ یاد رکھو کہ یہ جھوٹا ہے، نمبر 1، اور دوسرا یہ شیطان ہے، نمبر 2۔ معلوم کیا ہوا؟ علم حاصل کرنے سے پہلے جس سے علم حاصل کر رہا ہے اس کی جانچ پرکھ ہونی چاہیے، ہر کسی سے نہیں۔ جو بول رہا ہے اچھا علم حاصل کر لو، اس کی بات لگ رہی ہے دل کو، حاصل کرنے لگ جاؤ، نہیں۔ کون ہے، کہاں سے علم حاصل کیا ہے، کیا منہج ہے، یہ سب دیکھنا۔ دیکھو منہج کذوب کہہ کر بتا دیا اس کا منہج صحیح نہیں ہے، ہاں، اور یہ ہے کون؟ شیطان ہے۔ دونوں چیز معلوم کرنا ضروری۔ تو دوسری بات فضیلت سے سمجھ میں آئی۔ تیسری فضیلت ہمارا آپ اچھی طرح جانتے ہیں آیت الکرسی کی، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کے بعد، صلاۃ کے بعد اگر اس کو پڑھا جاتا ہے ہر نماز کے بعد تو جنت میں داخلے کا یہ سبب ہے۔ کتنی عظیم صورت، کتنی عظیم آیت ہوئی کہ ہر نماز کے بعد اگر کسی نے یہ اہتمام کیا ہے کہ آیت الکرسی کی مکمل تلاوت کرتا ہے تو وہ جنت میں جانے کا سبب اختیار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے اور سنن نسائی کی روایت، اور اس سے پہلے کی جو روایت تھی وہ صحیح بخاری کی روایت تھی۔ کیا فرمایا کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، لم یمنعہ بدخول الجنہ الا یموت، سوائے موت کے اسے جنت میں داخلے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ یعنی ابھی وہ جنت میں نہیں جا رہا ہے اس لیے کہ موت نہیں آئی ہے، موت آ جائے گی تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اتنی بات مکمل ہو گئی۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی عظمت، اتنی فضیلت کیسے حاصل کی جائے گی، اور آیت الکرسی کی عظمت یہ کیوں ہے، آج ہم مختصر سے وقت میں یہ سمجھیں گے کہ اس کی عظمت یہ کیوں ہے۔ چلیے آپ شروع کرتے ہیں۔ آیت الکرسی کے اندر تقریباً 10 سے 12 جملے ہیں، یا ہم 10 مان لیں تو 10 جملوں میں پہلا جو جملہ ہے، پہلا سینٹنس جو ہے وہ ایک دعویٰ ہے، ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور بقیہ جو جملے ہیں وہ اس دعوے کی دلیل دے رہے ہیں۔ آج سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک جملہ جو پہلا ہے وہ کیا ہے؟ دعویٰ ہے نا، ایک آدمی کوئی دعویٰ کرتا ہے پھر دلیل دیتا ہے، اس کا پروف دیتا ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلے جملے میں ایک دعویٰ کیا ہے، اور بقیہ جو جملے آ رہے ہیں آپ اس کو 12 کہیں، 9 کہیں، 10 کہیں، علماء نے اپنے اپنے اعتبار سے سینٹنس کی گنتی شمار کی ہے۔ تو بقیہ جو جملے آتے ہیں، سینٹنس آتے ہیں، وہ اس دعوے کی دلیل ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آئی۔ دوسری بات یہ سمجھے کہ اس پوری آیت کے اندر اللہ رب العالمین کی 26 صفات کا ذکر موجود ہے۔ کتنی صفات کا؟ 26 صفات کا، 26۔ اور ان 26 صفات میں 5 تو اللہ رب العالمین کے نام ہیں، 5 تو اللہ رب العالمین کے نام ہیں، اور بقیہ جو بچ جاتے ہیں وہ اس کی صفات ہیں۔ اب یہاں پر یہ بحث الگ ہے کہ اسم اور صفت میں کیا فرق ہے، نام اور صفت میں کیا فرق ہے، یہ الگ ایک مسئلہ ہے، لیکن اتنا آپ سمجھیں۔ اب دیکھیے دعویٰ کیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، یعنی حقیقی معبود وہی ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ عبادت کیا حقیقی لائق، حقیقی مستحق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ، سب سے پہلا نام تو یہ آ گیا، اللہ۔ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے کہ اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ یہ دعویٰ پیش کرنے کے بعد کوئی یہ کہہ سکتا ہے کیوں اللہ ہی، کیوں اللہ ہی؟ یہ سوال پیدا ہوا کسی کے ذہن میں کہ صرف اللہ ہی عبادت کا حقیقی لائق کیوں ہے، کوئی اور کیوں نہیں ہو سکتا ہے نا؟ ہو سکتا ہے سوال؟ جواب پہلا دیا جا رہا ہے، الحی القیوم، اس لیے وہ حقیقت میں
حقیقی عبادت کے لائق اکیلا اور تنہا ہے، کیونکہ وہ الحی زندہ ہے۔ عبادت کا جو مستحق قرار پائے گا وہ ہونا چاہیے جو زندہ ہو، مردہ نہیں۔ رد کر دیا گیا کہ مردوں کی عبادت نہیں ہوگی، مردوں کو سجدہ نہیں کیا جائے گا، مردوں کے لیے نظر و نیاز نہیں مانی جائے گی، مردوں سے دل لگایا نہیں جائے گا۔ جس کے پاس حیات نہیں ہے اس کی عبادت نہیں ہوگی، وہ عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ الحی، اب یہاں پر ایک سوال پیدا تھا، الحی کس کو کہتے ہیں؟ اپنے بل پر زندہ ہو، اپنے بل پر زندہ ہو، اس کو الحی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے موت نہ ہو نہ اس کے بعد موت ہو، اس کو الحی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھو، ازلی حیات اور ابدی حیات دونوں اس کے پاس ہو۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کی جو حیات ہے، زندگی ہے، جو وہ زندہ ہے، اس کی حیات ازلی اور ابدی دونوں ہیں، یعنی اس سے پہلے موت نہیں، اس کے بعد موت نہیں، فنا بھی نہیں، زوال بھی نہیں۔ اس کے علاوہ جتنی مخلوقات کے اندر حیات ہے، زندگی ہے، جو زندہ ہے، سب عطائی ہے، اور یہ اپنے بل پر زندہ ہے۔ ہم سب کو زندگی جو ملی وہ عطائی ہے، پہلے ہمارے پاس موت تھی، ہم تھے ہی نہیں، پھر ہمیں حیات ملی۔ یہ ہماری حیات زندگی کیا ہے؟ عطائی ہے، عطا کی گئی ہے، اور اللہ کو جو زندگی دی گئی وہ عطائی ہے نہیں۔ اور ہماری زندگی عارضی ہے، کیا ہے؟ عارضی۔ اللہ کی زندگی عارضی نہیں۔ ہماری زندگی سے پہلے عدم ہے، یعنی پہلے نہیں تھے، موت تھی۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم اللہ کو کیسے جھٹلا دیتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم پہلے کیا تھے؟ موت تھے، مردے تھے۔ تو ہماری زندگی سے پہلے کیا ہے؟ ہماری موت ہے، پھر اللہ نے زندگی بخشی، اس کے بعد پھر موت ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، دیکھیے ہماری حیات سے پہلے بھی موت اور بعد بھی موت، تو ہماری حیات اس سے پہلے موت ہے اور بعد میں بھی زوال اور فنا ہے، لیکن اللہ کے یہاں الحی ہے، وہ الحی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کبھی مر سکتا ہے وہ؟ کیا کبھی مر سکتا ہے وہ؟ سوال پیدا ہو رہا ہے نا، جواب دیا جا رہا ہے۔ الحی القیوم، نہیں مر سکتا کیونکہ وہ القیوم ہے۔ القیوم مطلب جو خود قائم ہو اور جس سے ساری کائنات قائم ہو، جو خود اپنے بل پر کھڑا ہو اور ساری کائنات قائم و دائم اسی کے بل پر ہو، وہ ہے تو سب ہے۔ ہر سانس یہ کہتی ہے کہ ہم ہیں تو خدا بھی ہے، ہر سانس یہ کہتی ہے کہ ہم ہیں تو خدا بھی ہے۔ ہمارا وجود ہی دلیل ہے کہ اللہ ہے، ہماری وجود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ، کیونکہ القیوم ہے۔ ہم قائم و دائم اس لیے ہے کہ اللہ القیوم ہے، وہ خود قائم ہے اور اسی سے ساری کائنات قائم ہے۔ الحی القیوم، یہ جواب دیا گیا۔ دیگر اور معبودوں کا معاملہ کیا ہے جس کو لوگوں نے معبود بنایا ہوا ہے، الہ بنایا ہوا ہے؟ کچھ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سوم رس پی کر زندہ ہے، آب حیات پی کر زندہ ہے۔ جس کو آب حیات کی ضرورت پڑے اس کی زندگی کیسی ہوگی آپ سمجھ لیجئے۔ جس کو آب حیات کی ضرورت پڑے تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کی بقا کے لیے، اس کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ جب پہلے کہا الحی نا، تو حیات ہے اس کے اندر، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے اس کی زندگی کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہوگی اس کو باقی رکھنے کے لیے، کہ ہم ایک سامان لے آتے ہیں، اب اس کو لے آنا کمال نہیں ہے، لے آنے کے بعد سنبھالنا، برقرار رکھنا، حفاظت کرنا، یہ کمال ہے۔ اللہ کے بعد حیات ہے، تو کیا اس کی حیات کو باقی رکھنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کسی چیز کے ذریعے کی ضرورت ہے، وسیلے کی ضرورت؟ کہا نہیں، القیوم، وہ زندہ ہے، القیوم ہے، اپنے بل پر زندہ ہے، خود قائم ہے اور اس سے ساری چیزیں قائم ہیں، وہ کسی سے قائم نہیں ہے۔ الحی القیوم، ٹھیک ہے، اس کا بھی جواب دے دیا گیا۔ اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے الہ ہے، معبود ہے، ہم سب اپنی ضرورتیں اس کے پاس رکھیں گے، فریاد کریں گے، بھروسہ کریں گے، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا، زندہ ہے، ٹھیک ہے، اسے نیند آتی ہوگی تو اس میں کیسے ہم اپنے فریاد کو رکھیں گے؟
اونگ آتی ہوگی تو ہو سکتا ہے غفلت کا شکار ہو جائے، ہماری بات نہ سن سکے، کبھی یہاں کسی کو ضرورت پڑ رہی ہے، کبھی اس کو ضرورت پڑ رہی ہے، فلاں وقت میں اس کو ضرورت پڑ رہی ہے، فلاں وقت میں اس کو ضرورت پڑ رہی ہے۔ یہ سارے لوگ اپنے اپنے وقت پر اپنی اپنی جگہ پر اپنے مسئلے کو اس کو سامنے رکھیں گے، اپنی ضرورتوں کو اس کے سامنے رکھیں گے، اپنے غموں کو، اپنی مصیبت کو سامنے رکھیں گے، تو اس کو نیند تو آتی ہوگی نا، اس کو اونگ تو آتی ہوگی نا۔ اس اونگ کی کیفیت میں، اس نیند کی کیفیت میں کون ہماری سنے گا؟ کون ہمارے دل کی بات سنے گا؟ جواب دیا لا تأخذه سنة ولا نوم۔ سنو، وہ حقیقی معبود اس لیے ہے نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، غفلت کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ بتایا سینہ، جس کو اونگ ہم کہتے ہیں، جھپکی کہتے ہیں، جو نیند میں آنے سے پہلے ہوتی ہے، یہ جھپکی کیا ہوتی ہے؟ انسان کی غافل ہونے کی ابتدا ہوتی ہے کہ انسان اب غافل ہو رہا ہے، اور جب نیند میں چلا جاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ انسان اب مکمل غفلت میں چلا گیا ہے، غافل ہونے کی انتہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاک ہے غفلت کی ابتدا سے بھی اور غفلت کی انتہا سے بھی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ ہے میرا رب، یہ ہے میرا رب، یہ ہے ہمارا اللہ۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، غفلت بھی نہیں ہے، نیند بھی نہیں، اونگ بھی نہیں ہے۔ جب چاہو اپنی ضرورت رکھو۔ اور دنیاوی معاملات، دنیاوی معبودوں کا معاملہ کیا ہے؟ دنیاوی معبودوں کا ابھی آرام فرما رہے ہیں، ابھی نہیں ڈسٹرب کرو، ابھی نہیں سنیں گے، ابھی سو رہے ہیں، ابھی آرام کا وقت ہے۔ جس کو آرام کا وقت ہے وہ کیا سنے گا؟ جس کو آرام کا وقت ہے، جس کو آرام کی ضرورت ہے، وہ کیا سنے گا آپ کی؟ لیکن میرا رب جب چاہے جب پکار لو سن لے گا، جب چاہو جب پکار لو سن لے گا، رات 2 بجے 3 بجے جب پکارو سنے گا میرا رب۔ یہ میرا اللہ ہے، جب چاہے جب سنے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کر کس کو پکار دیں، اس کو چھوڑ کر کس کو پکار لیتے ہیں؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ پھر کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی، لیکن کوئی ایسا تو ہوگا جو اسے ڈرا کر، دھمکا کر اپنی ضرورت پوری کروا لے۔ کوئی ہوگا نا ایسا کہ اسے ڈرا کر، دھمکا کر اپنا کام کروا لے۔ اس کا جواب دیا گیا اگلی اس میں، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ جب سارے اس کے مملوک ہے، غلام ہے، کوئی ڈرا سکتا ہے اس کو؟ کوئی دھمکا سکتا ہے اس کو؟ آسمان میں رہنے والی مخلوق خود آسمان، زمین میں رہنے والی مخلوق خود زمین، سب اسی کی ملکیت ہے۔ گویا وہ مالک ہے، سب مملوک ہے، سب غلام ہے۔ بھلا غلام اپنے آقا کو ڈرا سکتا ہے؟ دھمکا سکتا ہے؟ نہیں دھمکا سکتا۔ اس سوال کا جواب بھی دے دیا گیا، کوئی ڈرا نہیں سکتا، کوئی دھمکا نہیں سکتا۔ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی ایسی شے نہیں ہے، کوئی ایسی مشین نہیں ہے، کوئی ایسا آلہ نہیں ہے، سب اس کی ملکیت ہے۔ لہو، اسی کا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو جب وہ مالک ہو گیا تو غلام کیا کرے گا اس کے سامنے؟ ہر شے غلام ہے، ہر چیز غلام ہے، ہر مخلوق غلام ہے، مملوک ہے۔ ایک مالک ہوتا ہے اور اس کی ملکیت ہوتی ہے، سب ملکیت ہے۔ ملکیت کیا کر سکتی ہے مالک کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، چھٹا سوال انسان کے ذہن میں یہ پیدا ہو سکتا ہے، چلو ٹھیک ہے، کوئی ڈرا نہیں سکتا، دھمکا نہیں سکتا، لیکن ایسا تو ہو سکتا ہے نا اللہ کا کوئی چہیتا ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی ولی ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی درویش ہو، کوئی قطب ہو، کوئی ابدال ہو، کوئی کچھ ہو، وہ اپنے پیار اور لاڑ میں جا کے اللہ رب العالمین کو، ہاں، اس کو منا لے، اس کو منا لے، اور منانے کے بعد اپنی ضروریات کو پوری کروا لے۔
یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے نا. یہ بہت سارے شرک کی جڑ ہے. یہ کیا ہے؟ جڑ ہے. یہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. جواب کیسے دیا گیا؟ جواب سنیے, آیت الکرسی کے اندر جاؤ. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے؟ سفارش تو چاہنے والے کرتے ہیں نا, سفارش تو محبت کرنے والے کریں گے نا اس کے سامنے. تو بزرگ ہو سکتا ہے, ولی ہو سکتا ہے, فقیر ہو سکتا ہے, درویش ہو سکتا ہے, نبی ہو سکتا ہے, رسول ہو سکتا ہے, فرشتہ ہو سکتا ہے, مومن کوئی بھی ہو سکتا ہے. من ذا الذی, کون ہے اس کے ساتھ, اس کے پاس سفارش کرے, الا باذنی, سفارش ہوگی لیکن کب؟ جب وہ اجازت دے گا. جب وہ اجازت دے گا. یہاں پر شرک کی اس جڑ کو بھی کاٹ دیا گیا کہ کوئی چہیتا اس کا اپنی چاہت میں اسے مجبور نہیں کر سکتا. کوئی ولی اپنی ولایت سے اس کو مجبور نہیں کر سکتا. کوئی فقیر اپنی فقیری سے اس کو مجبور نہیں کر سکتا. کوئی نبی اپنی نبوت سے اس کو مجبور نہیں کر سکتا. کوئی رسول اپنی رسالت سے اس کو مجبور نہیں کر سکتا. ہاں, اگر کسی کو کوئی بات رکھنی بھی ہوگی, قرآن کریم کی آیت کہتی ہے الا باذنی, اسی وقت بات کہی جائے گی الا باذنی, جب اس کی اجازت ہوگی. اس کی اجازت سے سفارش ہوگی, بغیر اجازت کے بھی. اس لیے کہ سفارش اس کا حق ہے, وہ جسے چاہے گا دے گا, جس کو چاہے گا سفارشی بنائے گا, اور جس کے حق میں چاہے گا اس کے حق میں سفارش بنائے گا. یہ اس کا ہے. اسے کہتے ہیں خالص توحید. اسے چھوڑ کر کسی اور کو پکارا نہیں جا سکتا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کیونکہ سفارش کرنا, یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ آپ کے علم میں نہیں ہے نا, تیرے علم میں نہیں ہے. کچھ لوگ سفارش کر کے اس کا علم میں اضافہ کر دیں گے. اب ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے اجازت کے بعد تو سفارش کر سکتا ہے نا, ہاں چلو آپ کہتے ہیں نہیں, لیکن اجازت دے دے گا تو سفارش کر سکتا ہے نا. تب تو بات ٹھیک ہے نا, تب تو ہم دوسروں کو پکار لیں جو سفارش کرے گا. کسی پیر کو, کسی فقیر کو, کسی قطب کو, کسی ابدال کو, کسی نبی کو, کسی رسول کو پکار لے. جواب دیا گیا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے ساری مخلوق کے مستقبل کو. وما خلفہم, اور وہ جانتا ہے مخلوق کے سارے ماضی کو, ساری مخلوق کے سارے پاسٹ کو, ماضی کو بھی جانتا ہے, اور مخلوق کے سارے فیوچر اور مستقبل کو بھی جانتا ہے. اجازت ملنے کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا, غور کیجئے اب اس نقطے پر. اجازت ملنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی اس کے علم میں جا کر اضافہ کر رہا ہے کہ دیکھو ہم نے سفارش کی اس لیے کہ آپ کو معلوم نہیں تھا, ان کا مسئلہ حل کر دو, آپ غافل تھے ان کے مسئلے سے, ہم نے سفارش کر کے مسئلہ حل کروایا ہے, مغفرت کروائی ہے, سفارش کروائی ہے. فرمایا نہیں, یہ سفارش محض ایک مقام ہے جو اللہ اپنے خصوصی بندوں کو عطا کر رہا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں یاد رکھے کہ اس سفارش کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ کو علم نہیں تھا اور یہ سفارش کر کے علم میں اضافہ کیا اللہ کے. جس کی سفارش کرے گا اس کا اگلا پچھلا سب اللہ جانتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم, جو کچھ آنے والا ہے مخلوق کا اس کو جانتا ہے. وما خلفہم, جو کچھ پیچھے گزر گیا اس کو بھی جانتا ہے. جب وہ آگے پیچھے سب کا جانتا ہے تو سفارش کا مطلب صرف مقام کو ان کے واضح کرنا ہے بس. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ عبادت کے لائق ہو جائے گا, وہ سجدوں کے لائق ہو جائے گا, وہ رکوع و سجدوں کے لائق ہو جائے گا جس سے جو سفارش کر رہا ہے. اچھا, پھر یہ بتایا گیا کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کی معلومات میں اضافہ کیوں نہیں ہے, جانتا ہے تو اضافہ کیوں نہیں ہے نا. سفارش کرنے والا ہے نا, جس کی کوئی کسی کو سفارشی بنے, یہ ہمارے سفارشی ہوں گے, قریب کریں گے اللہ سے, یہ وسیلہ بنیں گے, یہ ذریعہ بنیں گے, یہ سبب بنیں گے, یہ مختلف باتیں ہوتی ہیں نا. تو سوال یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اللہ جانتا ہے, لیکن اس کی معلومات میں اضافہ کیوں نہیں ہو سکتا؟
تو جواب دیا اگلا سنیے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کے علم کی گرد کا بھی احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وَلَا يُحِيطُونَ، کائنات کے لوگ مل کر، لا يحيطون، نہیں گھیر سکتے، نہیں پا سکتے، بشیء من علمی، اس کے علم کا چھوٹا سا حصہ بھی، ایک شے بھی اس کے علم کو گھیر نہیں سکتے، الا بما شاء، مگر اتنا ہی جتنا وہ چاہ لے، جتنا وہ چاہ لے، اس کی چاہت اور اس نے جتنا دے دیا اتنا ہی کر سکتے، اس کے علم کی گرد تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو معلومات میں اضافے کا تو معنی ہی نہیں پیدا ہوتا، ہاں، اس لیے اس کی معلومات میں اضافہ اور زیادتی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس کا جو علم ہے اس کے علم کی گرد تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ولا یحیطون، کوئی بھی نہیں، وہ اس کائنات میں کس بھی حیثیت سے زندگی گزار رہا، کس بھی مقام پر فائز ہو، کس بھی مرتبے پر فائز ہو، مقام ولایت پر ہو، مقام نبوت پر ہو، مقام رسالت پر ہو، کسی بھی مقام پر، یا دنیا کے اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے مقامات ہوں، ولا یحیطون، آیت الکرسی کہتی ہے کہ کوئی اس کے علم کے گرد تک نہیں پہنچ سکتا، ہاں اگر کوئی پہنچا بھی ہے تو اتنا ہی بما شاء، جتنا وہ چاہا تھا، جتنا وہ چاہا تھا۔ یہ ہو گئی بات۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں، سب باتیں ہم مان لیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، اب شرک کے جتنے بھی جڑیں ہیں اس کو دھیرے دھیرے یہ آیت کاٹ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، زمین ہے، آسمان ہے، کائنات کا کوئی گوشہ ایسا ہوگا جو اس کے اقتدار سے باہر ہو سکتا ہے، اس کی حکومت سے باہر ہو سکتا ہے، اس کے سلطنت سے باہر ہو سکتا ہے، تو وہاں کے لوگ کیا کریں گے؟ وہاں کے گوشے سے لوگ کیا کریں گے؟ وہاں پہ رہنے والے کیا کریں گے؟ ان کو تو کسی کی ضرورت پڑے گی نا، ہاں پڑے گی ضرورت۔ یہ سوال پیدا ہو گیا، جواب دیتی ہے آیت الکرسی، کیا کہتی ہے؟ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی جو کرسی ہے نا اس نے گھیر لیا ہے، کس کو گھیر لیا ہے؟ السماوات، سارے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، زمین کو اس کی کرسی نے گھیر لیا ہے، اور آسمان کو اس کی کرسی نے گھیر لیا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ کائنات کا، زمین اور آسمان کا کوئی گوشہ ایسا ہوگا کہ جو اس کی اقتدار سے ہو سکتا ہے باہر ہو، وہاں کے لوگوں کو کسی اور کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو رد کر دیا گیا، بتا دیا گیا کہ یہ نظریہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ اس کی جو کرسی ہے اس نے آسمان کو بھی گھیر لیا ہے اور زمین کو بھی گھیر لیا ہے۔ آسمان بھی اس کی کرسی کی وسعت سے باہر نہیں جا رہا ہے اور زمین بھی اس کی کرسی کی وسعت سے باہر نہیں جا رہی ہے، تو کوئی گوشہ کائنات کا، آسمانوں کا، زمین کا ہے ہی نہیں جو اس کے اقتدار سے باہر ہو۔ کوئی اس کے اقتدار سے، جب اس کی مخلوق کا ہی عالم ہے، جو کرسی ہے، جو اس کی وہ مخلوق ہے، اس کا ہی عالم ہے کہ آسمان اور زمین کی وسعتوں کو اس نے گھیر رکھا ہے، تو سوچئے اس خالق کا کیا عالم ہوگا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ بات بھی اگر کوئی مان لے، ایک اور ذہن میں سوال پیدا ہوگا، 10واں سوال، وہ یہ پیدا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے آسمان اور زمین کی ساری حصے اس کی کرسی کے وسعتوں کے اندر ہے، لیکن ایک بات تو یہ ہو سکتا ہے نا، کائنات چلانے میں اسے کبھی دشواری بھی ہو سکتی ہے، کبھی، اور اس دشواری کی وجہ سے کسی کو شریک بنا لے گا وہ، کہ چلو میں آسمان ابھی چلا نہیں پا رہا ہوں، آسمان کا نظام نہیں چلا پا رہا ہوں، زمین کا نظام مجھ سے نہیں چلا ہے، تھوڑی دشواری ہو رہی ہے، کسی کو شریک بنا لیا جائے، ایسا معاملہ ہے۔ اگلے ٹکڑے میں آیت جواب دیتی ہے، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور وہ اکتاتا بھی نہیں ہے، حفظہما، آسمانوں اور زمین کی حفاظت سے، جب وہ اکتاتا نہیں،
جب وہ تھکتا نہیں، اسے کوئی دشواری نہیں ہے، تو شراکت کا کوئی معنی ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کو کہہ دے کہ مجبور ہو کر کہ آپ بھی ذرا شریک ہو جائے، جیسے کہ لوگوں کا عقیدہ ہے ساؤتھ ایریا کسی اور نے سنبھال لیا ہے، نارتھ ایریا کسی اور نے سنبھال لیا ہے، پورب کسی نے، پچھم کسی نے، قطب اور ابدال ہے جو سنبھالے ہوئے کائنات کو۔ ولا یعود، معنی کیا بتانا چاہ رہے آپ؟ یہ بتانا چاہ رہے اللہ کو ضرورت ہے ان کی، یہ بتانا چاہ رہے اللہ مجبور ہو گیا، یہ بتانا چاہ رہے اللہ کو چلانے میں دشواری ہے کہ اللہ نے تقسیم کر دیا اپنی ملکیت کو۔ کائنات کا ایک حصہ کوئی اور چلا رہا ہے، کائنات کا ایک حصہ کوئی اور سنبھال رہا ہے، کائنات کا ایک حصہ کوئی اور چلا رہا ہے، کائنات کا ایک حصہ کوئی اور سنبھال رہا ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، آیت الکرسی کہتی ہے کہ زمین و آسمان کی حفاظت سے نہ وہ تھکتا ہے اور نہ وہ اکتاتا ہے۔ یہ تو ایک مخلوق کا نقص ہے کہ وہ اکتاتا بھی ہے اور تھکتا بھی ہے۔ نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے ایک وقت انسان آگے نہیں ہوتا، کام نہیں ہو پاتا۔ ولا یعودہ حفظہما، یہ 10 سوال جو پیدا ہو رہے تھے ذہن و دماغ میں، آیت الکرسی دھیرے 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 سارے سوالات کا جواب دے۔ یہ ہے آیت الکرسی کی عظمت، یہ ہے آیت الکرسی کی عظمت۔ اب اس عظمتوں کے ساتھ، اس تمام عقائد کے ساتھ اگر کوئی آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو حق حاصل ہے اللہ کی طرف سے کہ جنت میں جانے سے سوائے موت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس عقیدے کے ساتھ محض پڑھ لینا کافی نہیں ہوگا، محض رٹ لینا کافی نہیں ہوگا، زبان پہ ادا کر لینا کافی نہیں ہوگا، یہ عقیدہ آپ کو رکھنا پڑے گا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت بلند ہے۔ اپنے محدود علم، اپنے محدود پیمانے اور اپنی محدود دائرے میں اس کی وسعتوں کو مت ناپنے کی کوشش کرو، اس کی وسعتوں کو ناپنے کی اور اس کو جانچنے کی کوشش مت کرو۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ بہت بلند ہے، العظیم، بہت عظیم ہے، اپنے علم میں بھی عظمت رکھتا ہے، اپنی قدرت میں بھی عظمت رکھتا ہے، اپنی رحمت میں بھی عظمت رکھتا ہے، اپنی طاقت میں بھی عظمت رکھتا ہے، اپنی فنکاری میں بھی عظمت رکھتا ہے۔ تمہارے یہ محدود پیمانے، تمہارے بنائے ہوئے یہ علوم اور تمہارے بنائے ہوئے یہ اصول و ضابطے، اس کی وسعتوں میں وہ آنے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بہت بلند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے میرا رب۔ آخر میں وہ 5 نام یاد کر لیں آپ۔ نمبر 1 اللہ، نمبر 2 الحی، نمبر 3 القیوم، نمبر 4 العلی، نمبر 5 العظیم۔ یہ 5 نام ہیں اور باقی صفات ہم نے ذکر کر دی۔ اس طرح کل ملا کر 26 باتیں یا 26 صفات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین جو باتیں یہاں کہی گئی ہوں رب العالمین اس میں کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی غلطی ہو گئی ہو، رب العالمین میرے نفس اور شیطان کی جانب سے ہوگا، رب العالمین تو اسے معاف فرما دے، تو اسے درگزر فرما دے، رب العالمین تو اپنے رحمت میں اسے جگہ دے دے۔ رب العالمین جو باتیں حق ہیں، کتاب و سنت کے مطابق ہیں، فہم صحابہ کے مطابق ہے، رب العالمین ان باتوں کو قبول فرما لے۔ رب العالمین تو ہمارے عقیدے کو اس آیت کریمہ کے مطابق بنا دے۔ رب العالمین تو ہمارے عقیدے کو عقیدے توحید کے مطابق بنا دے۔ رب العالمین، رب العالمین ہم جب تک جئیں ایمان کی حالت میں جئیں، اسلام کی حالت میں جئیں، اعمال صالحہ پر جئیں، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں ایمان کی حالت میں جائیں، ایمان کی حالت میں جائیں، اسلام کی حالت میں جائیں، اعمال صالحہ پر جائیں۔ رب العالمین تو ہماری چھوٹی بڑی تمام نیکیوں کو قبول فرما لے۔ رب العالمین تو ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ یقیناً ہم بہت گنہگار ہیں، یقیناً ہم بہت خطا کار ہیں رب العالمین، لیکن تیری رحمت لا محدود ہے، تو اپنی رحمت میں ہمیں جگہ دے دے، تو اپنی رحمت میں ہمیں جگہ دے دے۔ رب العالمین تو اپنی رحمت میں ہمیں جگہ دے دے۔ رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے وہ بھائی بہن جو اس دنیا سے جا چکے رب العالمین تو ان کی مغفرت فرما دے، ہمارے وہ بھائی بہن جو اہل توحید تھے، توحید پر رب العالمین ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے، ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے، ان کے تمام نیکیوں کو رب العالمین تو قبول فرما لے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔